السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج جولائی کی 25 تاریخ ہے اور پاکستان میں دوپہر کا وقت۔ آج کل خواتین و حضرات جو موضوع گفتگو ہوتا ہے میرا، اس پر لازم ہے کہ ہر ویلاگ گزشتہ سے پیوستہ ہو، کیونکہ ہر ویلاگ چند نئے سوالات کو جنم دیتا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات پہ کہ میرے مخاطبین زیادہ تر نوجوان ہیں۔ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، چیو کرتے ہیں، اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، سر دھنتے ہیں، پھر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج مثلاً سب سے پہلے میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے متعلق گزشتہ ویلاگ میں نے جو 2-4 باتیں کی، ان پر تقریباً 96% لوگوں نے، جن میں ظاہر اکثریت نوجوانوں کی ہے، اتفاق کرتے ہوئے اظہار افسوس کیا اور تشویش کا اظہار بھی کیا کہ واقعی ہماری طرف سے تساہل ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور یہ بڑی ریئلسٹک اپروچ ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ میں ینگسٹرز کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایک انتہائی تلخ بات، ایک انتہائی کسیلی اور کڑوی بات انہوں نے سوالو کی اور ایکسیپٹ کی، تاہم کچھ لوگوں نے ریئیکٹ بھی کیا ہے۔ ہارڈلی 3% لوگوں نے، جن میں سے اکثریت خواتین کی ہے، ظاہر ہے ینگ خواتین، کیونکہ ان کا انداز تخاطب ان کی عمر کی غمازی کرتا ہے کہ یہ کم عمر لوگ ہیں، ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، اور بغیر لاجک کے بات کرتے ہیں۔ بغیر لاجک اس طرح کہ آفتاب صاحب، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، آپ دیکھ لیجئے گا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اب میں تقریباً ہر تبصرے کے بعد منتظر رہتا ہوں کہ کوئی لاجک بھی دی جائے گی، کوئی منطق، کوئی ایک آدھ ریزن ایسی دی جائے گی جس پر مجھے بھی غور کرنا ہے، سوچنا ہے، اور پھر جواب کے طور پہ کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے۔ لیکن بات یہیں پہ ختم کر دی جاتی ہے کہ جی آپ دیکھ لیجئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، ہونا یہی۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ محض دعاؤں کے سر پہ، خواہشوں کے سر پہ سلسلے آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے لیے بچوں محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے، چیزیں ارن کرنی پڑتی ہیں۔ میں روزانہ کہتا ہوں آپ کو کہ ارن کرنا شرط ہے۔ اب میں بار بار ریپیٹ کروں گا کہ فری لنچ نامی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے واشنگٹن والے لنچ کی بھی مثال دی تھی کہ وہ لنچ بھی فری نہیں تھا۔ یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا نا کہ کیسی بھاری قیمت ادا کی ہم نے۔ چلیں میں اتنی رعایت کر لیتا ہوں کہ یہ نہیں کہتا کہ خان کو اگر بچانا تھا، حالانکہ اس سلسلے کا آغاز بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ کو گھروں میں واپس جانا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ سڑکوں پہ رہتے، دیوانہ وار رہتے۔ آپ نے تو کوئی کمائی نہیں کرنی نا، آپ تو وہ ارننگ ہینڈ نہیں ہے، آپ تو طالب علم ہیں۔ آپ اپنی پڑھائی، اپنے معاملات کو کنٹینیو کرتے ہوئے بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے خام خواہ تساہل کیا اور سارا مدعا دوسری قیادت پہ ڈال دیا۔ تو اس طرح تو سلسلہ نہیں ہوتا نا۔ اب بھی وقت ہے، آپ نے اگر خان کو واپس اقتدار میں لانا یا نہ لانا، اس جھنجٹ میں نہ پڑے، کیونکہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رہنے دینے چاہیے، اس کے لیے صرف کوشاں رہنا چاہیے، ہمیں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی دعویٰ کرنا ہے تو وہ یہ کہ ہم نے خان کو انصاف دلانا ہے، ہم نے خان کو اس قید کوٹھڑی سے باہر نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ کو گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا، خواہ آپ کے لیے یہ بآسانی ممکن ہو یا نہ ہو، لیکن ہر بڑے کام کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ تو بار بار یہ کہنا عبث ہے، بیکار ہے کہ آپ کو عمران خان کی، اپنے محبوب قائد کی، اپنے لیڈر کی رہائی ارن کرنا پڑے گی۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف۔ آگے ایک سوال ہے، دلچسپ سوال ہے، دانشورانہ سوال ہے، اور بنتا بھی یہی تھا کہ آفتاب صاحب، آپ نے اپنے ولاگ میں کیٹلسٹس کا ذکر کیا ہے کہ بے شمار واقعات تاریخ میں ایسے رونما ہوئے جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ کے رکھ دیا۔ تو ان کے کیٹلسٹس بھی آپ نے گنوائے، محرکات گنوائے، فوری محرکات کیا تھے۔ تو جو تبدیلی آپ بیان کرتے ہیں
جس کا خواب آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیسے رونما ہوگی، اس کا کیٹلسٹ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ تبدیلی نہیں ہے، کریکٹ یور سیلف، یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا، بہت بڑا انقلاب۔ تبدیلی از اے ویری اسمال ورڈ فار دس، اوور سمپلیفیکیشن ہے تبدیلی، یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے، وہ انقلاب جس کے لیے 9 مئی کو آپ لوگ تیار نہیں تھے۔ یہ انقلاب اب آئے گا، کیونکہ اب یہ آپ کی صحیح سے، آپ کی کوشش سے یا کسی قیادت کی کوشش سے نہیں آنا، یہ کسی اور طریقے سے آئے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ رونما نہیں ہوگا، یہ برپا ہوگا۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں کیفیتیں چینج ہو جاتی ہیں، ہر لفظ کا ایک اپنا آہنگ ہوتا ہے، اپنا مطلب ہوتا ہے، اور اس کا کیٹلسٹ میں ایک سے زائد مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں۔ وار ہوگی، بہت شدید وار، بہت تگڑی جنگ ہوگی، کوئی مانے یا نہ مانے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب بھی کوئی ایسا خوش خیال پیچھے رہ گیا ہوگا جو یہ سمجھے کہ نہیں نہیں نہیں، جنگ ناممکن ہے۔ جنگ ہو کے رہے گی، کیونکہ یہی اس انقلاب کا کیٹلسٹ ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے۔ اگر طے ہو چکا ہے تو پھر اس کا یعنی ٹریگر ہے۔ یہ جنگ کا ٹریگر کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن جنگ بذات خود ایک ٹریگر ہے، اور ٹریگر کس چیز کا ہے؟ اسی انقلاب کا، جس کو آپ تبدیلی کہہ رہے ہیں اور جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ بنیادی ٹریگر، بنیادی کیٹلسٹ اور بنیادی محرک اس انقلاب کا وہ یقیناً جنگ ہے، اور ہو سکتا ہے ایک اضافی کیٹلسٹ، ایک اضافی محرک بھی پیدا ہو جائے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ اس محرک کو تحریک دینے کے لیے، یعنی ایک ڈیٹونیٹر کو تحریک دینے کے لیے ایک دوسرا ڈیٹونیٹر، ایک دوسرا محرک بھی ایٹ اے ٹائم پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایٹ اے ٹائم کوئی ایک کیٹلسٹ ایسا ہو کہ جس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی رونما ہو، 2-3 چیزیں اکٹھی آ سکتی ہیں۔ جنگ تو خیر بنیادی ہے، دوسری کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، یہی وجہ ہے کہ میں اب پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ نکلنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں نے بات کر لی ہے، اپنے آپ کو کمٹ کیا ہے اس پہ، تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دراصل یہ کیٹلسٹ خاکم بدہن عمران خان سے متعلق ہے، کہ عمران خان عمر کے جس حصے میں آج ہے اور جس قسم کی زندگی وہ گزار رہا ہے، جیل میں جس طرح کی سہولیات اس کا حق ہے اور جو کچھ اسے دیا جا رہا ہے، یعنی کیسے شرم کا مقام ہے کہ اسے کہنا پڑے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ ہمیشہ مجھے یاد رہے گا، میری قوم کو بھی یاد رہے گا۔ جو ظاہر ہے وہ سپرنٹینڈنٹ خود کیا ہے، وہ ایک ڈیکوائے ہے، وہ ایک ڈمی ہے، وہ ایک پتلا ہے، کٹ پتلی ہے بیچارہ، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے کسی کے ایما پہ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا سسٹم عمران کا ہی نہیں، پوری قوم کا قصوروار ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایونچویلٹی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک اور بہت بڑا کیٹلسٹ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ خود سمجھتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے، آپ کے خدشات ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ثابت ہوں، لیکن خدشے کا اظہار کر دینا چاہیے، اور خصوصاً جب فلوئڈ سچویشن ہمارے جیسی ہو تو پھر اندیشہ ناک رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مجھے بڑا پیار بھی آتا ہے ینگسٹرز پہ، جو ناسمجھی میں کچھ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ صورتحال کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ مثلاً بہت سے لوگ وقتاً فوقتاً پوچھتے بھی رہتے ہیں، براہ راست ملیں، کل پرسوں ایک صاحب ڈائریکٹلی پوچھ رہے تھے، کم عمر تھے، نوجوان تھے، کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر عمران ایک سٹیپ پیچھے آ جائے، اس میں کیا ایسا پرابلم ہے؟ تھوڑی سی نرمی شو کر دے، تھوڑی سی نرمی شو کرنے سے اگر وہ اپنی جان بچا سکتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، اب آپ سبجیکٹو ہو کے سوچ رہے ہیں، آپ عمران کا نہیں سوچ رہے، آپ ملک کا نہیں سوچ رہے، آپ اس تحریک کا نہیں سوچ رہے، آپ اس قربانی کا نہیں سوچ رہے جس کے نتیجے میں آپ کو اصلی آزادی ملنے والی ہے۔ آپ صرف اپنا سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں آپ کا محبوب رہتا ہے، آپ کا قائد رہتا ہے، وہ آپ کا لیڈر ہے، آپ کو اس سے محبت ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوا ہے، اپنے لیڈرز کے ساتھ
بڑی بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی بڑی محبت رکھتے ہیں، اس پہ شاعری کرتے ہیں، اس پہ شعر کہتے ہیں، اس پہ نغمے کہتے ہیں، دوڑے کہتے ہیں۔ احمد خان کھرل پر آج تک پنجابی شاعری ہوتی ہے۔ ساوی دا ڈھولا ایک کتاب ہے، ساوی احمد خان کھرل کی گھوڑی کا نام ہے۔ دیکھیں، ہیروز تو پھر دلوں میں آباد رہتے ہیں، تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس سے آسان طریقے بھی ہیں کہ عمران ایک سٹیپ پیچھے چلا جائے، تھوڑی سی نرمی دکھائے۔ جیل کی کنجی عمران کی اپنی جیب میں ہے، وہ جب چاہے جیل سے باہر آ سکتا ہے۔ اتنا سا کمپرومائز تو بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کمپرومائز کی سی لکھ دے تو جیل سے باہر آ سکتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، آپ میں سے اکثریت اس بات کو سمجھتی ہے، اس باریکی کو سمجھتی ہے کہ عمران جس شخص کا نام ہے، اس نے اگر کمپرومائز کیا ہے تو ڈیسٹنی سے، فیٹ سے، تقدیر سے، اور وہ کنونس ہو چکا ہے۔ جیسے بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا پسند کروں گا، تو عمران جس تاریخ میں زندہ رہے گا وہ تو والیومز ہوں گے۔ بھٹو صاحب تو ایک کتاب میں زندہ تھے نا، عمران کے اوپر تو والیومز ہوں گے تاریخ کے، کیونکہ اس کے اوپر ایک بات بھی آج تک ایسی نہیں کہی جا سکی کسی سالڈ طریقے سے۔ رقیق اور گھٹیا طریقے سے تو جو مرضی کہہ لیں، وہ تو کسی کے بارے میں کہہ لیں، لیکن عمران کے بارے میں کبھی کچھ ایسا نہ کہا جا سکا ہے، نہ کسی کو توفیق ہوئی، نہ جرت ہوئی، اور نہ عمران نے کبھی موقع دیا۔ وہ ایک چینجڈ آدمی تھا، اور الحمدللہ زندگی کے اس پہر جب اس کے معاملات ایک بہت بڑا پلٹا کھا رہے تھے، اس نے لائف میں یو ٹرن لیا۔ جب آپ یو ٹرن لیتے ہیں تو اللہ سے اپنے ماضی کے ہر گناہ کی توبہ کرتے ہیں، اور یہ معاملہ پھر براہ راست اللہ اور بندے کے بیچ چلا جاتا ہے۔ آپ ان باتوں کو ہدف تنقید بنانے کی کوشش کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، اس سے کچھ حاصل حصول نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارا نظام مل کر، بلکہ بین الاقوامی محرکات بھی ساتھ شامل ہو کے عمران کا بال بھی بانکا نہیں کر سکے۔ وہ اگر پہلے 70 تھا تو پھر 75 ہوا، پھر 80 ہوا، پھر 85 ہوا، آج تو وہ بس 100 کو بھی ٹچ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ 100% ہے تو میں یہ بھی مان لوں گا۔ چنانچہ عمران اس بات سے ایگری کر چکا ہے کہ میں نے اصلی آزادی کی خاطر زندگی کے بقیہ ماہ و سال قربان کر دیے، تاکہ وہ کہہ سکے کہ یاد رکھنا، میں نے اپنا آج تمہارے کل پر قربان کر دیا ہے، اور یہ کر کے دکھایا اس نے۔ بہرحال اگر اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بچانے کی صحیح کرنی چاہیے، آپ کو صرف صحیح کرنی چاہیے، آپ کو صرف کوشش زیب دیتی ہے۔ اگر آپ کہیں نا جی ہم نے یہ کروانا ہے، کروا کے دکھانا ہے، اس طرح نہیں کرتے۔ اس طرح آپ اللہ کو چیلنج کریں گے، آپ کہیں کہ ہم نے صحیح کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، اس میں برکت اللہ ڈالتا ہے۔ اگر اس کو منظور ہے تو وہ آپ کی صحیح، آپ کی کوشش، آپ کی ریاضت قبول کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا۔ چنانچہ آپ کو اس بات کا جواب مل گیا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا کمپرومائز، وہ تھوڑا سا بیک فٹ، تو پھر اس میں سے وہ عمران خان کہاں گیا؟ عمران خان کا تو سارا رومانس اس بات میں ہے کہ میں اس موضوع پر، اس معاملے پر 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں جن کے ماننے والا ہوں نا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک ہاتھ پہ سورج، ایک پہ چاند رکھ دو، میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ان چیزوں پر، اصولوں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو عمران خان کمپرومائز کرے گا، ڈیل کرے گا، یہ بھول جائیں۔ خیر، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ انداز بھی اللہ کو پسند نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان بہرحال انسان ہے، وہ اگر ایسا کر دیتا ہے تو پھر وہ عمران خان نہیں رہے گا، وہ پھر کوئی ایک اور کیریکٹر بن جائے گا، اور میرا نہیں خیال کہ عمران اس طرح کے کیریکٹر کو خود بھی پسند کرے گا۔ میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ انتہائی خوش اسلوبی سے کر چکا ہے۔ اب جو کر رہا ہے یہ بونس ہے، اور انشاءاللہ اس کی پوزیشن، اس کی جگہ، اس کا مقام ہماری تاریخ میں بہت بلند رہے گا۔ اس کی تصویر کسی طرح بھی قائد اعظم سے کم نہیں ہوگی، یہ میرا ماننا ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ ایسا ہی ہوگا۔ However، میں مایوسی کی باتیں نہیں کرنا چاہتا، مقصد صرف آپ کو تھوڑا سا خیال دلانا ہے، احساس دلانا ہے کہ محض بیٹھے بیٹھے باتیں مت کرو، یا تو پھر چپ ہو جاؤ تاکہ کوئی بندہ کچھ اور سوچنا شروع کرے۔ آپ نہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور نہ اس بیچارے کی جان چھوڑتے ہیں۔ اچھا خاصا لوگ کمپرومائز کرنے لگتے ہیں، یہ گنڈا پور جیسے
یہ بیرسٹر گوہر جیسے، یہ اور بے شمار لوگوں جیسے لوگ جو میٹر آف دا فیکٹ قسم کے لوگ ہیں، جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنی چورن فروشی کرتے ہیں جب، تو پھر ان کے گاہک نہ توڑیں، آپ ان کا بزنس بھی خراب کرتے ہیں اور خود بھی کچھ نہیں کرتے۔ وَعَطَاءُ اللَّهَ عطا کا شعر نہ چاہتے ہوئے مجھے کوٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ روز وہ آس بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی، روز وہ آس بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی، یوں وہ حالات کو بہتر نہیں ہونے دیتا۔ تو آپ مہربانی کریں، یا تو حالات کو بہتر ہونے دیں، بھول جائیں اس قصے کو، اور عمران کی محبت کی پتنگ جو آپ نے زبردستی تھام رکھی ہے اس کو ہوا کے دوش پہ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں معاملات کدھر جاتے ہیں۔ اور یا پھر ہمت کا مظاہرہ کریں، اپنی منشا پیدائش پوری کریں، بتائیں کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ لیو کرتے ہیں، آپ کوئی لکڑی یا پتھر کا کوئی بے جان آئٹم نہیں ہے۔ اور میں آپ کو غیر ضروری طور پر جوش بھی نہیں دلانا چاہتا، میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ ایک حقیقت پسندانہ سی منظر کشی کر سکوں، آپ کو بتا سکوں کہ ادھر کے معاملات میں یہ پرابلمز ہیں، ادھر یہ پرابلمز ہیں، یہاں یہ ہے، آپ کے پاس یہ چوائس ہے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ چوائس چھوڑ دیں۔ آپ نے اس حد تک تو کیا نا کہ 4 سال اس کی محبت میں، اس کے انتظار میں دیے جلاتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، ووٹ بھی ڈالے، ووٹ بھی ڈلوائے، بہت کچھ کیا، لیکن تحریک نہیں چل سکی۔ اس کا مجھے بہت افسوس رہے گا۔ البتہ ایک چیز میں تنبیہ کے طور پہ کہہ دوں کہ یہ سپرنٹینڈنٹ یا جو بھی یہ متعلقہ لوگ ہیں، مائکرو لیول پہ بھی اور میکرو لیول پہ بھی، جس نے عمران کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کے آگے چل کے اثرات رونما ہوں گے، تو پھر انہیں اپنی خیر بنانی چاہیے۔ چلتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ ایک مایوس کن سی سچویشن یہ بھی سامنے آتی ہے کہ تو پھر مان لیا جائے جی کہ پاکستان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، انا للہ پڑھ لی جائے کہ کوئی سکوپ نہیں ہے پاکستان کا۔ تو یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کا ستیہ ناش کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ یہ جو اس قدر پینفل ایکسپیرینس جس سے پورا ملک، پورا معاشرہ دو چار ہونے جا رہا ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے ہے؟ پاکستان کو خراب کرنے، برباد کرنے کے لیے؟ بھائی پاکستان اپنی اصلی آزادی تو حاصل ہی اب کرنے جا رہا ہے۔ سن 47 واز اے ہوکس، اٹ واز اے مخول، ایک مذاق تھا۔ آزاد تو ہم ہوئے ہی نہیں، یا ہم آزاد ہوئے تھے، ہم اس آزادی کو ریٹین ہی نہیں رکھ سکے۔ انڈیا نے اس آزادی کو ریٹین کیا، اس لیے کہ وہ فوری طور پہ یتیم نہیں ہو گیا تھا۔ 17 سال حکومت کی تھی اس کے پہلے وزیر اعظم نے، اور اس نے نکیل ڈالے رکھی تھی ہر محکمے کو۔ ہمارے یہاں قائد اعظم کو کہہ دیا گیا نہیں جی نہیں، آپ نے زیارت جانا ہے، آپ کو ٹی بی ہو گئی ہے، آپ نے یہاں نہیں رہنا۔ اب قائد اعظم کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہاں پہ، لیکن میرا خیال ہے وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ زیارت چلے گئے، اور جن حالوں میں پھر انہیں کراچی منتقل کیا گیا، جو حشر ان کا کراچی کی شاہراہوں پہ کیا گیا، ان کی ایمبولنس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یہ بھی ازر من شمس ہے۔ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کے اوپر، بہت کچھ کہا جا چکا ہے اس کے اوپر، دو رائے نہیں ہے۔ پھر جو کچھ ان کی بہن کے ساتھ ہوا، یہ بھی میں لگاتار، میرا خیال ہے 3-4 دن سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ سارا کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان آزاد ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر وہ یہ آزادی ریٹین نہیں رکھ سکا، اور اس میں پاکستان کی اپنی شعوری کوشش نہیں تھی، یہ ڈیسٹنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزمائش میں ڈالنا تھا، تو ہم ڈل گئے، اور حالات آپ کے سامنے۔ آج تک ہم اسی وشے سرکل میں چکر لگا رہے ہیں۔ ہمارا سفر دائروں کی شکل میں ہے، ایک چکر کی شکل میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ترقی کی نہیں۔ ترقی کے مواقع بڑے ملے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوئی۔ تو اس لیے میرے بھائی، پہلی دفعہ ایک بہت بڑا بلاک بننے جا رہا ہے۔ آپ اس بلاک کا حصہ ہیں، بلکہ اس بلاک کا سرخیل ہیں۔ اس بلاک کا ایک پاسپورٹ ہوگا، اس بلاک کی ایک کرنسی ہوگی، اس بلاک کا ایک نظام حکومت ہوگا۔ پھر آپ کو کاہے کی فکر ہے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اتنا انتظار کیا ہے، 78 سال تو بولے نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہے ہو۔ اب ہر روز کہتے ہو جی کتنے ہفتے اور کتنے مہینے اور انتظار کرنا پڑے گا۔
اب ایسی بھی کیا بے صبری ہے، تھوڑا سا اور صبر کر لو۔ تو جب انقلاب کا سورج طلوع ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ، بڑی جلدی پوچھوں گا کہ کیا پاکستان ستیہ ناش کی طرف جا رہا؟ پاکستان کے تو دن پھرنے والے ہیں، پاکستان تو ری ایمرج کرنے والا ہے۔ یہ تو ایک نیا دور ہے جو پاکستان کا، اور سچ پوچھے تو اصلی دور پاکستان کا اب شروع ہونے لگا ہے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی قدرے تلخ سی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی حماقت نہیں کی، اور عمران خان اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے فوج گرفتار کرے گی تو پھر ری ایکشن بھی فوج کے خلاف آئے گا، تو یہ عمران نے ٹھیک کہا ہے۔ مطلب کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے، کچھ نوجوانوں کا یہ خیال ہے، بہت تھوڑے، انتہائی قلیل نمبر ہے ان کا۔ تو میرے بھائی میں نہیں مانتا اس سے، میں نہیں ایگری کرتا، میں کنونسڈ ہوں، پہلے دن سے جو بات کر رہا ہوں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ روٹ غلط لیا گیا تھا، اس روٹ پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ احتجاج کے بے شمار طریقے ہیں، میں تو ایک عرصہ ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں احتجاج کرنا ہی نہیں آتا، ہم باہر نکلتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، گاڑیاں برباد کرتے ہیں، اور پولیس آ جاتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، لوگوں کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ یہ احتجاج یہاں ہمارے ارد گرد ہر دوسرے تیسرے دن ہر محکمہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے، کانوں کان خبر نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنا احتجاج رجسٹر کروا رہے ہوتے ہیں۔ مجال نہیں کو سڑک بھی بند کر دیں، وہ کسی کے رستے میں حائل نہیں ہوتے۔ تو اس دن آپ نے جو کچھ کیا میرے بھائی وہ نامناسب تھا، آپ کو یہ روٹ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور عمران خان کو اگر گرفتار بھی کیا گیا ہے تو یہ ری ایکشن بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ میں نے کل بھی کہا ہے، میں آج پھر کہہ رہا ہوں، مت مجبور کریں نا کہ مجھے ہر روز یہی بات کرنی پڑے، پھر بے جا طوالت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ البتہ ایک بات میں نے جو کل کی تھی اس سے میں ریٹریکٹ کروں گا، اور میں آج بھی اسی ادھیڑ بن میں مصروف ہوں۔ میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یہ عمران کے کہنے پہ نہیں ہوا، یہ کسی قیادت میں سے کسی اور کے کہنے پہ نہیں ہوا، یہ مشیت اعزدی تھا کہ لوگ ادھر آ گئے، ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں اس طرح انٹروین نہیں کرتا، یہ اس کا انداز نہیں ہے، یہ اس کا اسلوب نہیں ہے، وہ ہمیں چوائسز دیتا ہے۔ عقل و فہم کے حساب سے آپ فیصلے کریں، پھر میں آپ کے فیصلوں پہ آپ کو جج کروں گا۔ جس طرح یہ فیصلہ غلط تھا میرے حساب سے، اس لیے یہ مشیت اعزدی نہیں تھی، یہ چوائس تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جس قافلے کی سربراہی کر رہی تھی، اس قافلے کو مال روڈ پہ چلے جانا چاہیے تھا، اسے ادھر کینٹونمنٹ کے علاقے میں نہیں آنا چاہیے تھا، جانتے ہوئے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہ کوئی امریکہ یا برطانیہ کا کینٹونمنٹ تو نہیں نا، یہ ایک کولونیل نو آبادیاتی کینٹونمنٹ تھا، اس کا اور رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس کا میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ اور ہوتا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا۔ اسی طرح جنرل باجوہ کے پاس چوائس تھی، یہ فیلڈ مارشل صاحب کے پاس بھی چوائس تھی کہ کون سا رستہ اڈاپٹ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی شعور کے مطابق، عقل اور فہم کے مطابق ایک رستہ اڈاپٹ کیا، انہیں اب تاریخ بھی اسی فیصلے کی بنیاد پر جج کرے گی، اور رب کریم بھی اسی فیصلے کی بنیاد پہ جج کرے گا۔ نواز شریف اینڈ کمپنی کا معاملہ بھی یہی تھا، اس کے پاس بھی چوائس تھی، مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی چوائس تھی، زرداری کے پاس بھی، ایم کیو ایم کے پاس بھی، باپ کے پاس بھی، سب کے پاس چوائس تھی۔ ہر ایک نے گیون چوائس میں سے جو موسٹ اٹریکٹیو تھا وہ پک کر لیا۔ یہ جو ہمارے صحافتی ٹاؤٹ فٹس ہیں، یہ جو بڑی بڑی امپائرز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کنوینئنس کے حساب سے فیصلہ کیا ہے، ضمیر اور شعور کے حساب سے نہیں کیا، آسان رستہ اڈاپٹ کیا ہے جس میں مشکلیں نہیں تھی، تو انہیں انہی فیصلوں کے حساب سے جج کیا جائے گا۔ اچھا جی، آگے لاتعداد سوالات اس سے متعلق ہیں کہ جی یہ جو نیا آنے والا ہے یہ کون ہے، اور یہ اس قدر سخت گیر کیوں ہوگا، ہم پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، ماریں کھا رہے ہیں۔ تو وہ سارا سلسلہ جو ہے اس کا رونا رویا لوگوں نے، اس کے اوپر پھر کسی دن بات کریں گے، اس لیے کہ اس وقت حد سے تجاوز کرتا چلا جا رہا ہے ولاگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ و ناصر۔